کملا ہیرس، امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کملا ہیرس۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج ہم امریکہ کی نو منتخب نائب صدر کملا ہیرس کی زندگی کی بات کریں گے، جس میں وہ اکثر معاملوں میں نمبر 1 پر رہیں۔ امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پہلی غیر سفید فام نائب صدر اور پہلی ہندوستانی نژاد نائب صدر بھی ہیں۔ کملا ہیرس کی والدہ شیاملا گوپالن 1960 میں ہندوستان سے ترک وطن کر کے امریکہ آئیں۔ وہ چھاتی کے سرطان پر تحقیق کرنے والی ایک میڈیکل ریسرچر تھیں۔ کملا کے والد ڈونالڈ ہیرس اقتصادیات کے پروفیسر تھے جو جمائیکا سے ترک وطن کر کے امریکہ میں آباد ہوئے۔ کملا ابھی 7 سال کی تھیں کہ ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر کملا اور ان کی بہن مایا کی پرورش ان کی ماں نے اکیلے ہی کی۔ کملا کی پیدائش کیلیفورنیا کے شہر اوکلینڈ میں ہوئی تھی اور اسی شہر نے بلوغت کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کی زندگی میں اہم رول ادا کیا۔ اسی شہر میں نوجوان کملا ہیرس کو اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اگر کسی کی رنگت سفید نہ ہو تو اسے امریکہ میں کس طرح کے سماجی حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کملا ہیرس نے اپنی سوانح حیات دی ٹروتھ وی ہولڈ میں لکھا کہ انہوں نے برکلے یونیورسٹی میں ہی امریکہ میں شہری آزادیوں کی تحریک میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں، ہماری والدہ نے ہمیں مضبوط خواتین بنایا۔ وہ کہتی تھیں کہ ادھر ادھر بیٹھی شکایتیں مت کیا کرو، کچھ کرو بھی۔ کملا ہیرس نے پہلے واشنگٹن سے سیاسیات کی تعلیم حاصل کی اور پھر سین فرانسسکو میں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اسٹیٹ اٹارنی کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز 1990 میں کیا اور جلد ہی اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ سن 2010 میں جب کملا ہیرس نے کیلیفورنیا میں اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری ظاہر کی تو 6 دیگر امیدواروں کے معاملے میں کامیابی انہیں ہی ملی۔ سن 2014 میں کملا ہیرس نے ڈگ ایم ہاک سے شادی کی جو ایک یہودی ماہر خاتون ہیں۔ امریکہ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی سیاہ فام خاتون کو نائب صدر کے انتخاب کے لیے چنا گیا۔ 56 سال کی کملا کا نام ان کی ماں ڈاکٹر شیاملا گوپالن نے رکھا۔ سن 2013 میں کملا کی ماں نے لاس اینجلس کے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں تو برکلے یونیورسٹی صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی، یہاں بس جاؤں گی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے دونوں بیٹیوں کو وہ نام دیے جو ہندوستانیت کی یاد دلاتے ہیں، کملا اور مایا۔ کملا کے ماں باپ نے سول رائٹس کے کئی مظاہروں میں حصہ لیا، تب کملا بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ لاس اینجلس ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک بار شیاملا نے بیٹی سے پوچھا، کملا تم کیا چاہتی ہو؟ جواب ملا، سبھی کو برابری اور آزادی۔ جب وہ 13 سال کی تھیں تب انہوں نے بچوں کو جمع کر کے ایک مارچ نکالا۔ تب وہ مونٹریل اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں۔ وہاں کی سوسائٹی نے بچوں کے لان میں کھیلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد بچوں کو لان میں کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ سن 2009 میں گلیمر میگزین کو دیے انٹرویو میں کملا نے کہا تھا، ماں کچن میں کچھ بناتی تو میں دوڑ کر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک دن ممی نے کہا، کملا اگر آپ کو اچھا کھانا پکانے کا شوق ہے تو بہتر ہوگا کہ اسے بنانا بھی سیکھو۔ میں نے یہی کیا، سیاست میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نیا بنانے کا وقت نکال ہی لیتی ہوں۔ ریسیپی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہوں۔ سن 2019 میں ایکٹریس منڈی کولن کے ساتھ مسالہ ڈوسا بنانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی پاپولر ہوا۔ کملا کو کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہے۔ سن 2019 کے الیکشن مہم کے دوران انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، کئی بار ہم غلط صحیح کا فیصلہ کرتے وقت خود پر ہی شک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو وہ باتیں مدد کرتی ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں۔ انہوں نے 5 کتابوں کو پسندیدہ بتایا، یہ تھیں نیٹو سن، دی کائٹ سمر، دی جوائے لک کلب، سانگ آف سولومن اور ود اینڈ دی وارڈروب۔ کملا نے 2019 میں کہا تھا، میرے لیے سیاست کا مطلب سماجی خدمت ہے۔
یہیں سے میں نے شروعات کی تھی۔ سن 2014 سے 2010 تک وہ کیلیفورنیا کی فرسٹ وومن ڈسٹرکٹ اٹارنی رہیں۔ اس کے بعد اسی شہر کی پہلی خاتون اٹارنی جنرل بنی۔ انہوں نے ہی کیلیفورنیا میں باڈی کیمرہ شروع کروایا تھا۔ یہ کیمرہ پولیس کو پہننا ضروری تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کہیں نسلی امتیاز یا ظلم تو نہیں دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار ڈرگ لینے والوں کے لیے بینک کانٹریکٹ پروگرام بنایا تھا تاکہ ایسے لوگ جیل میں بند رہنے کے دوران ہائی اسکول ڈپلومہ کر سکیں اور انہیں بعد میں نوکری مل سکے۔ لنچنگ کو فیڈرل کرائم قرار دینے کی مانگ کرتا بل بھی وہی پہلی بار لے کر آئیں۔ جو بائیڈن کے بیٹے اور کملا میں بہت اچھی دوستی تھی۔ 2015 میں برو کی برین کینسر سے موت ہو گئی تھی۔ ڈگ ایمہوف اور کملا ہیرس کی شادی 2014 میں ہوئی۔ ڈگ کے پہلے سے 2 بچے ہیں، کول اور ایلا۔ ان کے لیے کملا کیسی ماں ہے، انہی کی زبانی سنیے۔ بچے کہتے ہیں، ہمیں سوتیلی ماں کا لفظ پسند نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ پیاری ممالا ہیں۔ مئی 2019 میں کملا نے کہا تھا، یہ میرے بچے ہیں اور یہی میرے لیے پیار اور خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے بنا زندگی ادھوری ہے۔ بطور ماں میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتی ہوں۔ وہ اپنی بھانجی مینا کو بھی بہت پیار کرتی ہیں۔ کملا کی بھانجی مینا نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے۔ مینا پیشے سے ایک وکیل اور 2 بیٹیوں کی ماں ہے۔ biography.com کے مطابق پچھلے سال جب کملا وائس پریزیڈنٹ الیکٹ بن گئیں تو مینا کی بیٹی آمرا سب کے سامنے ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ ننھی آمرا نے شاید کملا سے کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا، تم تو صدر بھی بن سکتی ہو، لیکن اس کے لیے پہلے 35 سال کی ہونا پڑے گا۔ قریب 1.5 سال پہلے جب ڈیموکریٹک پارٹی میں صدر کے عہدے کے لیے امیدوار کے انتخاب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے کئی موقع آئے جب کملا کے ترکوں نے بائیڈن کو مشکل میں ڈال دیا۔ حالانکہ ہیلتھ پالیسی پر وہ پچھڑ بھی گئیں۔ بعد میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ کملا ہیرس سے بات کرتے وقت مجھے ہوشیار رہنا ہوتا ہے، ان میں ہر وہ ایک خوبی ہے جو ایک بہترین وکیل میں ہونی چاہیے۔ بائیڈن نے جب کملا ہیرس کو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر چناؤ لڑوانے کا فیصلہ کیا تو کئی سوال اٹھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کملا کو اس لیے موقع مل رہا ہے کیونکہ وہ مائنورٹی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے طبقے کے ووٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ کملا نے اس کا جواب 2019 میں واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں دیا۔ کملا نے کہا، نیتاؤں کو ان کے بیک گراؤنڈ یا کلر کی وجہ سے کسی ایک طبقے کے دائرے میں محدود کرنا غلط ہے۔ میں جو ہوں وہ ہوں۔ آپ کے لیے یہ سوچ وچار کا مدعا ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔